بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آیا ہے اس کو ہمیشگی اس دنیا کے اندر نہیں، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ دنیا کا غریب انسان ہو، مالدار انسان ہو، جس طبقے سے بھی اس کا تعلق ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سارے لوگوں کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے مکمل پورا کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب انسان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس موت کے انسان ہمیشہ اس کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ قانون الہی جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں؟ کفار مکہ کیونکہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ جائے گی، اور تمنا کرتے تھے تو ہم لوگ چھٹکارا پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے وہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، وہ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنے پیچھے ایڑیوں کے بل چلے جاؤ گے، کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو آدمی لوٹ جائے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ أَفَإِن مَتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر انتقال کر جائیں گے، موت آ جائے گی آپ کو، تو کیا لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے عربی ایک شاعر کہتا ہے، كُلُّ نَفْسٍ الْمَوْتُ قَدْحٌ كُلُّ نَفْسٍ شَارِبٌ، الموت قدح كل نفس شارب، کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر انسان پینے والا ہے۔ والقبر باب كل نفس داخل، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر ہر انسان کو داخل ہونا ہے، کسی انسان کو بچنا نہیں۔ مختلف شکل میں جس کی بھی موت ہو جائے، چاہے وہ اپنی طبعی موت سے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے، ہارٹ اٹیک، کوئی بھی، دنیا کے اندر جو مختلف قسم کی موتیں آج کل ہو رہی، اور آج کل بہت سارے نئے طریقے جس طرح سے ہم نظر آتا ہے، نئی بیماریاں نظر آتی ہیں جس کے اندر انسان کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور نہ کسی کو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک شاعر نے کہا، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں کسی انسان کو ہمیشہ باقی رہنا ہوتا، لو کان فی الدنیا بقاء، اگر دنیا میں کسی کو ہمیشگی ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد، تو نبیوں میں سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے گئے، آپ بیمار رہے، اور ایسی بیماری جس کے اندر آپ کو کافی پریشانی ہوئی،
اور آپ کا انتقال ہوا، اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ کو نہلایا دھلایا، قبر کھودی گئی، لحد بنائی گئی اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ اس لیے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا، موت کا جو فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے، ملک الموت جب آئے اور کہا کہ آپ کی میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا، فوراً کیا ہے ایک تھپڑ رسید کیا، کہا تو مجھے موت دینے آیا ہے۔ تو وہ فرشتہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اس نے شکایتاً کہا کہ اللہ تعالیٰ انت ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، کہ تو نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا جو موت نہیں چاہتا ہے، ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت ہی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک اونٹ کی یضع یدہ علی بطن ثور، ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور اس ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا فبکل شعرۃ سنہ، ہر بال کے بدلے میں 1 سال ان کو دیا جائے گا۔ اگر 500 بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ گئے تو گویا کہ 500 سال ان کو اور عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کسی بیل کے پیٹھ پر آپ اپنا ہاتھ رکھیے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے برابر میں آپ کو 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد موت ہی آنا ہے، آپ کو یہاں رہنا نہیں، 500 سال اللہ تعالیٰ زیادہ بھی کر دے گا اگر، تو اس کے بعد آپ کو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو کہا نہیں آلان، تو کہا کہ ابھی ہماری روح کیا ہے قبض کر لو۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت کا جتنے بھی لوگ آئیں گے اس دنیا کے اندر، اپنی عمر جو اللہ تعالیٰ لکھی ہوگی، امت محمدیہ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس لیے انسان عمومی طور پر اس عمر کے اندر چلے جاتا ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ نہیں اتنی ہی عمر کے اندر ختم ہو جائے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عمر دیتا ہے، اور بڑھاپے کی انتہا کو بھی انسان پہنچ جاتا ہے، جس کے اندر اس کا بچپنا لوٹ آتا ہے، اس کو ہوش و حواس بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہماری شریعت کے اندر ہم کو ارذل العمر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ارذل العمر ایسی عمر ہے کہ جس کے اندر انسان کا بچپنا ہوتا ہے، ہوش و حواس نہیں رہتا، بچوں کے جیسے ہر چیز پوچھے گا، ہر چیز کے اندر چاہے کچھ نہ کچھ لگائے گا، تو ہر چیز کے اندر تو ارذل العمر ایسی عمر جس کے اندر انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، نہ پیشاب پاخانے کی اس کو کیا ہے کوئی ہوش و حواس رہتا ہے اور کوئی بھی چیز۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم کو ارذل العمر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بالکل بخاری کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ اس لیے کوئی بات جو صحیح طور سے ثابت ہو جائے وہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کیسے تھپڑ رسید کر دیا، کیسے مار دیا، کیسے کیا ہوا، یہ سارے عقلیں اپنے جو گھوڑے دوڑانے والی بات ہے نا، اس کو ہمیں ہمیشہ کے شریعت کے مقابلے میں جب نص آ جائے، صحیح طور پر ثابت ہو جائے، ورنہ اگر عقل کو معیار بنائیں گے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھے گا انسان، جنت و جہنم کا انکار کر بیٹھے گا، پلسرات کا، جس کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کہ ادق من الشعر احد من السیف، کہ پلسرات جو رکھا جائے گا جہنم کے اوپر، جس کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر آدمی کو چلنا ہے وہاں پر، وہاں کیا ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، احد من السیف، اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اب آپ عقل لڑائیں کہ کتنا باریک ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں کیا ہے اپنے عقل اعلیٰ رکھنا چاہیے۔ شریعت کے نصوص جب ثابت ہو جائیں تو اس کو ہم کو ہے مان لینا چاہیے، ورنہ بہت سارے حقائق کا جو صحیح طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انسان اس کا منکر ہو جائے گا۔ اس لیے جب موت آ جائے گی تو پھر کسی کو دوبارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز کیا ہے اس کو تاخیر نہیں کرتا۔ جب وقت آ گیا، اور ہر انسان کا ایک وقت مقرر، وقت سے پہلے نہ کسی کی موت آ سکتی ہے اور نہ کچھ ہو سکتا ہے، اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے
سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کسی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی نفس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس سرزمین کے اندر اس کی موت آئے گی. موت کھینچ لے جاتی کہتے ہیں کہ جہاں اس کی موت آنا ہے وہاں پر انسان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے. اور آدمی کبھی کبھی سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ ابھی تو آدمی ایسا تھا، ابھی آدمی یہاں تھا، وہاں کیسے پہنچ گیا. تو یہ میرے دوستوں آج ہم روزانہ دیکھتے ہیں، حقائق ہمارے سامنے ہے، دنیا ہمارے سامنے ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ جو واقعات ہمارے بیان کے نہیں، ہمارے بزرگ کو پتا تھا کہ فلاں دن مر جائیں گے، ظہر کے بعد مر جائیں گے، عصر کے بعد، یہ سارے قصے کہانیاں ہیں میرے دوستوں جس کا کوئی سر پیر نہیں. کسی انسان کو وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس سرزمین کے اندر اس کی موت ہوگی. اس لیے میرے دوستوں ہمیشہ ہمیں اس چیز کے اوپر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عمر دی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ استأذنت ربی ان ازور قبر امی، کہ میں نے اپنے رب سے اجازت رکھ دیا کہ میں اپنی والدہ میں ان استغفر لأمی، کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کیا ان استغفر لأمی، اپنی والدہ کے لیے، اپنے ماں کے لیے میں مغفرت طلب کروں کہ اللہ تعالیٰ کو بخش دے دوں. تو فلم یؤذن لی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اجازت طلب کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی والدہ کے ان ازور قبر امی، اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کی تو مجھے اجازت دے دے. فأذن لی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دیا. اس حدیث کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تو اے لوگوں تم قبروں کی زیارت کرا کرو، اس لیے یہ تم کو موت کی یاد دلائے گی. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ويزهدكم في الدنيا. اے لوگوں تم، میں نے پہلے تم کو قبرستان کی قبروں کی زیارت سے روکا تھا. جب اسلام ابتدائی دور میں روک دیا گیا تھا، عقیدے اتنے مضبوط نہیں ہوئے تو روک دیا گیا تھا. لیکن جب اسلام مضبوط ہو گیا، عقائد مضبوط ہو گئے، ساری تفصیلات کا لوگوں کو پتہ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتا فزوروا، اے لوگوں كنت نهيتكم عن زيارة القبور، قبروں کی زیارت سے میں نے تم کو روکا تھا. فزوروها، اے لوگوں اب قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. لیکن کون سے قبر کی زیارت؟ جیسے ہمارے بہت سارے مزارات بنے ہوئے ہیں، تو کیا ہم مزارات کو دیکھنے کے لیے، وہاں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دیا، لا تشد رحال الا الى ثلاثة مساجد. لا تشد رحال، کسی بھی جگہ قبر کا، کسی بھی مسجد، کسی بھی جگہ قبر، ایسی جگہ پر عبادت اور اجر و ثواب کی غرض سے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں الا الى ثلاثة مساجد، صرف 3 مسجدوں کے لیے آپ رخت سفر باندھیں گے، ارادہ کر کے جائیں گے. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بیت المقدس. یہ 3 مسجدیں ہیں جس کے لیے ہم رخت سفر کے نیت، اجر و ثواب کی نیت سے وہاں ہم جا سکتے ہیں. لیکن اور کسی کے مدار کو دیکھنے کے لیے، وہاں پر اجر و ثواب چڑھانے کے لیے، جیسے ہمارے ملکوں کے اندر بڑے بڑے باقاعدہ، ہمارے یہاں بڑے بڑے جو مزارات ہیں، باقاعدہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، عقیدت والے جو ماننے والے لوگ ہیں. تو یہ حدیث ہے میرے دوستوں، اپنے علاقے کا جو قبرستان ہے آپ کا، وہاں جا کر کے آپ زیارت کیجیے. اور زیارت کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے 15 شعبان کو اسپیشل طور پر کیا ہے قبرستان کی زیارت ہوتی ہے، یا عید اور بقرعید کے موقع پر لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جا کر کے کیا ہے قبروں کی زیارت کیجیے. اور اپنے قبر علاقے کے قبرستان ہے وہاں کے مردوں کے لیے، اپنے والدین جو بھی لوگ وہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. تو یہ مردوں کی عید جو ہمارے یہاں کہتے ہیں 15 شعبان کو، اور اس کے بعد باقاعدہ جائیں گے قبرستان جائیں گے اور وہاں بہت ساری چیزیں، اگربتی جلائیں گے اور کیا کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے دوستو بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ آپ نے 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت کی ہے اور نہ اور دوسری چیزیں. اس لیے کسی قبرستان جو آپ کے علاقے میں ہے وہاں پر جا کر کے دیکھیں. اور قبرستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ زیارت کا مقصد ہے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا. اگر آپ اس کو سنگ مرمر سے بنا دیں گے، پختہ قبر کر دیں گے، تو بتائیے کہ وہاں انسان عبرت حاصل کر پائے گا؟ نہیں حاصل کر سکتا ہے.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور، قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے اوپر لکھنے سے، لوحہ جسے ہمارا باقاعدہ بڑے پتھر کے اوپر اس کی تاریخ پیدائش، اس کا پورا نام، پورا ایڈریس لکھ کر کے لگا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجسیس القبور وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اس کے اوپر عمارت بنانا، اس کے اوپر لکھنا، اس کے اوپر ٹیگ لگانا، بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہماری شریعت کے اندر کیا ہے؟ منع ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کتنی سادگی ہمارے اسلام کے اندر ہے۔ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ نے کلپ کے ذریعے دیکھا ہوگا، ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا، کتنی سادگی ہے اسلام کے اندر، اور کتنی سادگی کے ساتھ عام انسان ہو، بڑا انسان ہو، چھوٹا انسان ہو، سب کو کتنی سادگی کے ساتھ جا کر کے وہاں وہی لباس ہے۔ تو بادشاہوں کا کوئی الگ لباس نہیں ہوتا کہ نہیں ملک عبداللہ ہے تو ان کے لیے اسپیشل کوئی الگ لباس آئے گا، نہیں، وہی لباس، وہی قبر جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح بنائی گئی، اسی طرح معمولی قبر آپ جا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ پر اور کلپس بہت سارے آئے ہوں گے آپ کے سامنے، کتنی سادگی ہے۔ یہ اسلام ہے میرے دوستو۔ اگر اسی طرح سے ہر جگہ پکی قبر بنائی جانے لگے تو ایک دن آئے گا کہ قبرستان کیا ہے مشکل ہو جائے گا، وہاں جگہ نہیں ملے گی۔ اور آج ہمارے ملکوں کے اندر بمبئی وغیرہ جیسے شہر کے اندر بڑی مشکل ہوتی ہے، باقاعدہ پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہاں بہت ساری قبریں پختہ بنا رہے لوگ ہیں، اس کے کرائے بھی دیتے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو پختہ قبر بنانے سے بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خود بھی پختہ قبر نہیں، وہ بھی عام قبر، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا وہیں پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دفن کیا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ انسان کو یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے اندر اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر لگانا چاہیے۔ انسان اگر اپنی مستی کے اندر، عیش پرستی کے اندر لگا دے گا تو سوائے اس کی بدقسمتی اس کو کہیے اور اس کی محرومی کہیے کہ وہ انسان اس زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں لگایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 چیزوں کو 5 دنوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے، جب تک سانس باقی ہے کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، جنت حاصل کرنے کی کوشش کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو۔ شبابک قبل حرمک، اور اسی زندگی کے اندر جوانی بھی موجود ہے، لیکن اسپیشل طور پر، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ یہ میرے دوستو بڑی اہم چیز ہے۔ انسان کی جوانی کے مدت جو ہوتی ہے بہت مختصر، اور اس کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، ساری عبادتیں کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے شبابک قبل حرمک، اس لیے نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پیاری ہے۔ رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، عرش الہی میں جگہ ملے گی اس آدمی کو جس کی زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ جوانی جو ہے یہ بڑی دیوانی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کر کے رکھنا بڑا آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی ہی مشکلات ہوتی ہے۔ کنٹرول کرنا اپنے نفس پر، جوانی کے جذبات کے اندر جب بھڑکاؤ ہوتا ہے، ہیجان جب پیدا ہوتا ہے، انسان کی خواہشات بالکل سمندر کی طرح متلاطم جوش مارتی ہیں، ایسے وقت میں انسان کیا ہے اگر اللہ کو یاد کر لے، جیسا کہ نبی کریم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جس آدمی کو کسی عورت نے، امرأۃ ذات منصب و جمال، کسی خوبصورت اور بڑے خاندان کی عورت نے اس کو دعوت برائی کرنے کی، فحش کرنے کی دعوت دی، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، کہ میں تیرے قریب نہیں آ سکتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر ہے، مجھے جا کر کے حساب کتاب دینا ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ جب جذبات، جوانی کے جذبات جب بھڑکتے ہیں، انسان ایسے وقت میں کنٹرول کر لے تو یہ حقیقت میں سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہوگا، اور اس کی زندگی کی جو حالات، جو کیفیت گزرے گی وہ بڑی اچھی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک تو اس کی مال و دولت ہے، اس کے خاندان، اس کے گھر والے ہیں، اور تیسری چیز کا عمل ہے۔ تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ مال و دولت یہیں پر رکھا رہ جاتا ہے، گھر والے، خاندان والے، دوست احباب سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں پر لے جا کر کے انسان کو دفن کر دیا تھا۔ وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں اس کا عمل ہے۔ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے، لحد تک پہنچانا، قبرستان کے اندر دفن کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔
تو اللہ تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے، اب آگے آپ کے جو اعمال ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو کیا جھیلنا ہے۔ اگر انسان اس سوال کے اندر، قبر کے سوالات کے اندر کامیاب ہو گیا تو وہیں سے انسان کی آرام کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور اگر وہیں پر ناکام ہو گیا 3 سوالات جو دیکھنے میں بڑے مختصر لیکن ہیں بڑے ہی اہم، بڑے مشکل سوالات ہیں، اور اس کا جواب وہی انسان دے پائے گا جس دنیا کے اندر ان تینوں چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے رب کے بارے میں، رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کس طرح عبادت ہمیں کرنا ہے، اور ہمارے رسول کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں جب انسان حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق، اپنے دین اسلام کے مطابق، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، رسول اللہ کی سنت حدیث موجود ہے ہمارے سامنے، اسی کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو انسان کو کامیاب ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہی انسان جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو یہی انسان جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے گا، اور یہی سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث کے اندر بیان فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، کہ اے لوگوں دنیا کے اندر اس طرح رہو گویا کہ تم ایک مسافر ہو، یا تم راستہ پار کر رہے ہو، تم کو آرام نہیں، یہ تو تمہاری اصل منزل کیا ہے، قبر کے بعد بھی تم کو جانا اٹھنا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو ہر چیز کی زیادتی نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان، قبر کی زیارت کر رہے، یعنی تمہاری موت آگے تم قبر کے اندر پہنچ گئے، اور قبر کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ حتی زرتم المقابر، تم نے زیارت کی قبروں کی، تو قبر کی زیارت گویا کہ وزٹ کے لیے ہم قبر کے اندر جو انسان ہوتا ہے کہ وزٹ پر گویا کہ موجود ہے، اس کے بعد پھر اس کو اٹھنا ہے، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے حساب کتاب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، یا ابن آدم اعمل کأنک تراہ، کہ اے ابن آدم تم اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث جبریل، احسان کے بارے میں رسول اللہ فرمایا، جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ تو کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابن آدم اعمل کأنک تری اللہ، اے ابن آدم اس طرح عمل کرو تم گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، وعد نفسک مع الموتى، اور اپنے آپ کو تو شمار کرو مردوں کے اندر، وإياک دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعوت سے بچو، اپنی زندگی کے اندر کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن بڑی مصیبت ہوگی، ہر قسم کا ظلم، کسی بھی، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد جو ہے کبھی معاف بھی نہیں ہوگا، بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وکیف یستعملہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس سے کام لیتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو نیک اعمال کی توفیق یہ میرے دوستوں بڑی اہم چیز ہے۔ حسن خاتمہ، انسان کی موت اچھی ہو، یہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ حسن خاتمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ نماز کے لیے، یہ نماز سب سے بڑی چیز ہے میرے دوستوں۔ سب سے نیک کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ استعملہ لعمل صالح یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے اس کو نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے۔ یہ میرے دوستوں ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اور آخری چیز بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے بتائے ہیں حالات، جن حالات کے اندر انسان کی موت اگر ہوتی ہے تو وہ موت اچھی موت مانی جاتی ہے، حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاہ اللہ من فتنۃ عذاب القبر، کہ جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات کو اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو
قبر کے عذاب سے محفوظ کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ میرے دوست ایک اچھی موت ہے انسان کی۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے تیار رہیں، اس لیے کہ کس کا بلاوا کب آ جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ٹال مٹول کے اندر کی بعد میں کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے۔ جس طرح ہم لوگ جب کہتے ہیں نماز پڑھو بھائی تو بولتے ہیں ابھی تو نہایا دھوئے نہیں، آئندہ جمعہ سے شروع کریں گے۔ میرے دوستو آئندہ جمعہ سے کیا گارنٹی کہ آپ زندہ رہ جائیں گے؟ لوگ جوانی کو چھوڑ کہو کہ بھئی ابھی تو یار بہت عمر باقی ہے، لیکن میرے دوستو کیا گارنٹی کہ آپ کی عمر باقی؟ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، لیکن بڑھاپے کے عالم میں آپ کو توفیق مل جائے گی، کیا گارنٹی؟ توفیق یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ توفیق جیسے ہمارے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک مسواک بیچنے والا 50 سال تک مسواک بیچتا رہا، لیکن کبھی مسجد کے اندر نہیں گیا۔ آج بھی دیکھیے مسجدوں کے پاس کتنے گھر سامنے ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ مکے کی بات میں کہتا ہوں، حرم کے سامنے بالکل دکان ہے، لیکن حرم کے اندر داخل ہونے کی اس کو توفیق نہیں ملتی۔ یہ توفیق میرے دوستوں بہت بڑی چیز ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہے اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔